دوستو جان ایلیا عظیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے وہی لکھا جو محسوس کیا، کبھی دھوکہ نہیں دیا اپنے قاری کو، اپنے سامع کو، بلکہ وہ لکھنے کی کوشش کی کہ احساس لفظوں میں پوری طرح برآمد ہو سکے اور اچھا قاری اور سامع اس جذبے کو ویسے ہی محسوس کر سکے جیسے شاعر نے کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہماری نظم ہے ناکارہ۔ ظاہر ہے جان ایلیا سے زیادہ ناکارہ کون رہا ہوگا، اور اس کا احساس بھی انہیں بدرجہ اتم تھا۔ نظم ہے گویا سے۔ آپ خود محسوس کریں کہ کیسے سوال پوچھے گئے ہیں اور سیٹنگ کیا ہے پوئم کی، یہ آپ خود دیکھیں گے، آپ کو یقیناً سمجھ آئے گی۔ کون آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا ہے پاگل، تیز ہوا کے جھونکے سے دروازہ کھلا ہے، اچھا یوں ہے؟ بیکاری میں ذات کے زخموں کی سوزش کو اور بڑھانے، تیز روی کی راہ گزر سے محنت کوش اور کام کے دن کی دھول آئی ہے، دھوپ آئی ہے، جانے یہ کس دھیان میں تھا میں، آتا تو اچھا کون آتا، کس کو آنا تھا، کون آتا؟ تو دوستو یہ نظم تھی اور کشمکش آپ نے دیکھی اس نظم میں کہ میں یہ سمجھا کوئی آیا تھا، لیکن وہ تو صرف ہوا تھی۔ لیکن اچھا چلیں اگر آتا بھی تو کون آتا؟ اتنی مایوسی شاید اردو نظم میں آپ کو کہیں اور ہی ملی ہو جتنی اس نظم میں ہے، اور یہ بیکارگی کا اور رائگانی کا ایک تصور جو اس نظم میں ہے شاید کسی اور نظم میں ملے۔ یعنی انسان کتنا بھی مایوس ہو جائے، اسے کہیں نہ کہیں کوئی امید باقی رہتی ہے، اور اپنے سے سوال جواب ضرور رہتا ہے کہ آئے تو کون آئے ہمارے در پہ۔ سینکڑوں اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں، لیکن ہم نے محدود کیا ہوا ہے، جس کی نظم ہو اسی تک۔ دوستوں امید ہے آپ کو یہ سلسلے پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کی پوئٹری تھیراپی ہوتی رہے۔ آپ کا شکریہ۔